بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے اذان کے تعلق سے ایک بہت اہم اور نازک مسئلہ رکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھے جو میں مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں رکھتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے اکثر فتاوی ہوتے ہیں وہ، اور احناف کے فتاوی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ان سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اذان کے تعلق سے یہ مسئلہ اکثر عوام نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب جب اذان ہوتی ہے تو اس میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو جواباً بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اور پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواباً پھر یہی کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن جس وقت مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواباً عوام کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ایسا کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھے کہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز گھسا دینا جبکہ اس کا وہاں پر جواب پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہو، پھر اپنی طرف سے کوئی چیز گھسا دینا، بڑھاوا کر دینا یا اس میں سے کم کر دینا، اس کو بدعات کہا ہے، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حالانکہ درود شریف پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن غلط جگہ پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے سنن کبریٰ آپ اٹھا کے دیکھیں، جلد نمبر 1 میں آپ کو مل جائے گا، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اذان میں جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے بالکل وہی الفاظ دہراؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بتایا ہے کہ جس وقت مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی جواب میں کہو اللہ اکبر، جس وقت مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی جواب میں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی جواب میں کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو ہے اپنی طرف سے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ درود شریف کو گھسا دینا، یہ بدعات میں داخل ہے۔ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور کومنٹس باکس میں بھی، اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں بھی میں تحریر کر کے اس مسئلے کو ڈالوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ جو ہے اس کی تصدیق کر سکیں۔ تو مؤذن جس وقت جو ہے یہ الفاظ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواباً یہی الفاظ دہرانے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنن کبریٰ کی روایت بھی یہی ہے اور مسلم شریف کی روایت بھی یہی ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ تو آیا ہے کہ جس وقت مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کہنے کا تو حکم ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا حکم کہیں بھی نہیں ملتا کہ اذان میں آپ جو ہے اپنی طرف سے درود شریف کو پیش کرے۔ اس کو بدعات کہا ہے علماء نے کہ بدعات ہے، یہ بدعات، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے اس سے حتی الامکان بچے۔ ہاں، درود شریف پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد والی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں خود بخود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پہنچ جاتا ہے، اور وہ وہاں پر حق ادا ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ اذان کے بعد مجھ پہ درود بھیجو۔ تو وہ جو ہے نا مقام محمودہ یہ والی دعا، تو اس میں جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذاتے خود جو ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔